عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ جن ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی حکومت ہے وہاں جرائم اپنے عروج پر ہے اور حکومتیں جرائم اور مجرموں پر قابو پانے میں پوری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ آپ کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے آج یہاں کہا کہ ملک بھر میں جہاں بھی بی جے پی کی حکومت ہے وہاں جرائم اپنے عروج پر ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے اتر پردیش کے بہراج میں تشدد کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو کسی کے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور تشدد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ محترمہ وڈرا نے کہا کہ کسی کو بھی تشدد کرنے کا حق نہیں، لیکن انتظامیہ کو بھی اس معاملے میں سرگرم ہونے اور عوام کو اعتماد میں لینے اور مجرموں کے خلاف سختی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا جو جنیوا میں بین پارلیمانی یونین کی 149ویں اسمبلی میں ہندوستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، نے آج پرامن اور محفوظ مستقبل کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کا استعمال کے موضوع پر بات کی۔ مسٹر برلا نے اپنے خطاب میں موجودہ وقت کے کچھ اہم عالمی چیلنجوں پر روشنی ڈالی اور اس پر ہندوستان کے نقطہ نظر کو واضح طور پر پیش کیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ 16 اکتوبر کو عہدے اور رازداری کا حلف اٹھائیں گے۔ راج بھون سری نگر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق عمر عبداللہ چہارشنبے کے روز وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ جھیل ڈل کے کنارے پر واقع SKICC میں صبح 11:30 بجے کے قریب حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی۔ عظیم گلوکار اور اداکار کشور کمار کی 37ویں برسی پر ان کے آبائی شہر کھنڈوا مدھیہ پردیش میں نیشنل کشور انویسٹیچر تقریب میں اس سال کا ایوارڈ نامور فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی کو دیا گیا۔ مدھیہ پردیش حکومت کی اس تقریب میں انہیں 5 لاکھ روپے کے اعزازی انعام، شال، پوشیے اور پھل اعزازی پٹی سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے مسٹر ہیرانی نے کشور کمار کی سمادھی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر میں 5 اراکین اسمبلی کو نامزد کرنے کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیار کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا اور عرضی گزار کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور PV سنجے کمار کی بینچ نے رویندر کمار شرما کی عرضی پر کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرضی کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا، بہت سے معاملات میں جہاں ہم نے پہلی بار ہائی کورٹ سے پہلے غور کیا، ہمیں پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج دنیا کے مختلف ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہندوستان کی صلاحیتوں اور نوجوان افرادی قوت سے استفادہ کریں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ اپیل یہاں سشما سوراج بھون میں تارکین وطن کارکنوں کی قانونی اور محفوظ نقل مکانی کے لیے وزارت خارجہ کے فارن امپلائمنٹ ڈویژن کے ذریعے تیار کردہ پورٹل ای میگریشن کے نئے وژن کے نقاب کشائی کے موقع پر یہ اپیل کی۔ اس موقع پر مختلف روزگار، کھیل اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر مانسکھ منڈویا اور امور خارجہ کی وزیر مملکت پاوترا مارکیٹا بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام میزائل مین اور صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ہندوستانی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہے۔ ان کی زندگی بڑی جدوجہد بھری ہوئی تھی جو نئی نسل کے لیے ایک تحریک کی مانند ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کا جو خواب دیکھا تھا اسے شرمندہ تعبیر کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار سابق DGP MW انصاری نے یہاں جاری ایک ریلیز میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا پیغام اور مشن ہندوستان کے کونے کونے اور تمام باشندوں تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے تمام ریاستی اور قومی سرکاروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام اضلاع جہاں تعلیمی اور اقتصادی طور پر لوگ پسماندہ ہیں ان کے لیے فروغ، ہنرمندی، کالج اور روزگار رخی کورسز کھولے جائیں گے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی تمام کتابیں ہندوستان کی تمام لائبریری میں رکھی جائیں اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی جائے۔ ہندوستان کے تمام ایسے اضلاع جو ہر لحاظ سے بچھڑے ہوئے ہیں وہاں ڈاکٹر کلام کے نام سے اسکیم شروع کی جائے، لائبریری، اسکول اور کالجیں کھولے جائیں۔ یہی سب کر کے آنے والی نسلوں کو سرخرو کیا جا سکتا ہے جس کی آج سخت ضرورت ہے۔